السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی کا اور فیس بک فالوورز کا؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اور آج فرائیڈے ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور بارش بھی ہو رہی ہے، جیسے کہ 2 3 دن پہلے سے ہی پریڈکشن تھی کہ بارش ہوگی فرائیڈے کو، اور بہت زیادہ تیز بارش ہوگی اور جیسے کہ سردی بڑھ جائے گی۔ اور صبح سے ہی آج بہت ہی اچھا کلاؤڈی ویدر اور بارش بھی ہو رہی ہے، بہت زیادہ تیز نہیں ہو رہی مگر بہت اچھا موسم ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے جو بیک سائڈ کا جو یہ ویو ہے کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے، اور اتنے بادل ہیں کہ جیسے کہ دھند سی چھائی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے صبح اٹھ کے اپنا یہی دیکھا کہ کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، تو اب یہ سوچ کے کہ بھئی اب بارش ہو رہی ہے، سردی بھی بڑھ جائے گی، اور ہمارے جو وہاں طوطے رکھے ہوتے ہیں، پرندے ہیں، ان کو بہت سردی لگے گی اور ان پہ بارش بھی آ سکتی ہے۔ تو میں نے ایک جو ہماری جوڑی ہے طوطے کی، میں نے ان کا پنجرہ نیچے رکھ دیا، اس لیے کہ وہ اوپر رکھا ہوتا ہے تو اس پہ بارش آ جاتی ہے اور وہ بیچارے زیادہ گیلے ہو جاتے ہیں، اور یہ نازک سے پرندے ہوتے ہیں، یہ تو ذرا سی ہوا پانی اور ٹھنڈ سے یہ فوراً مر جاتے ہیں۔ تو یہی سوچتے ہوئے کہ بھئی یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ہم انہیں پال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو ہمیں ان کا خیال زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم تو اندر کمرے میں ہوتے ہیں، اپنے روم میں ہوتے ہیں، تو باہر رکھے ہوتے ہیں، اور سردی ہو دھوپ ہو ان کو باہر ہی رکھنا ہوتا ہے، مگر کیا ہے ان کی کیئر کرنی ہوتی ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ بس یہ سب کام کر کے میں نے طوطوں کو نیچے رکھا اور تھوڑا موسم سے انجوائے کیا، پھر آ کے میں نے اپنا ناشتہ بنانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ ناشتہ تو وہی سمپل سا روزانہ کا جو ہوتا ہے، اور سمجھ میں بھی نہیں آتا روزانہ ہم کیا ناشتہ کریں، اور تھوڑا سا دل بھی نہیں چاہتا کہ کیا کھائیں، مگر ایک وہ ہوتا ہے آپ کو زبردستی کھانا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کا موڈ نہیں ہوتا اور کبھی کبھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، شاید آپ کو کھانے کا کبھی ذائقہ بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، بس ہم ایک لگتا ہے کہ ہم زبردستی کھا رہے ہیں، مگر یہ ہے کرنا تو ہے، اس لیے اپنا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں بس میں نے ایک فروزن پراٹھا لے لیا تھا اور سیک لیا تھا، آسانی سے لگتی ہے، سیکا اور کھا لیا، چائے لے لی، انڈا لے لیا۔ اور ناشتہ بہت ضروری ہے، ناشتہ اسکپ نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہم دوپہر کا کھانا اسکپ کر دیں، جیسے کہ میں عام طور پہ یہ کرتی ہوں، اگر میں ناشتہ ہیوی کر لیتی ہوں تو پھر میں کھانا دوپہر کا اسکپ کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، آج ذرا کام ہے گھر میں، جیسے کہ رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ویسے تو میں نے ابھی تک فروزن آئٹمس کی میں نے سٹارٹ نہیں کی ہے تیاری، اس لیے میں نے ابھی تک اس کی گروسری نہیں کی ہے۔ جب میں اکٹھی ساری چیزوں کی گروسری کر لوں گی تو پھر انشاءاللہ پھر میں بہت اچھا سا ولاگ بناؤں گی جس سے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ میرے ذہن میں آئیڈیاز چل رہے ہیں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا بنانا ہے، بس یہی ہے کہ ابھی تھوڑا سا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ بس جاؤں گی مارکیٹ تو سارا سودا لینا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر میں سارے فروزن آئٹم بنا کے رکھوں گی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک دم مطلب تھوڑا ٹائم تھوڑا سا اس میں کم رہ جائے رمضان میں، تو پھر میں یہ چیزیں بنا کے رکھوں تاکہ فریش رہے۔ اچھا جی، آج میں اپنی کچن اپلائنسز کی صفائی کر رہی ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں ذرا اگنور رہتی ہیں، بس ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی صفائی بہت ضروری ہے اور ڈیپ کلیننگ ہی ہوتی ہے۔ اس لیے جب اس پہ ہم سالن گرم کرتے ہیں یا کوئی رائس گرم کرتے ہیں تو وہ جو آئل وغیرہ ہوتا ہے، چکناہٹ ہوتی ہے، وہ سائڈوں میں بہت اچھی طرح سے جم جاتی ہے، تو ان کو بہت اچھی طرح ہی صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنی کچن کی ڈیپ کلیننگ کر لوں۔ کچن کی صفائی تو ہو گئی آلموسٹ، مگر یہ ہے کہ یہ جو میری اپلائنسز ہیں، مائکرو ویو اوون ہے، ایئر فرائر ہے، اور ہماری جو بلینڈر مشین ہے، یہ سب چیزیں ہمارے روزمرہ کے استعمال کی ہیں، جنہیں ہمیں مطلب ویکلی یا منتھلی بہت اچھی طرح سے اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے سوچا اب رمضان سے پہلے میں ان سب چیزوں کی صفائی کر لوں، اس لیے کہ ڈیپ کلیننگ تو رمضان سے پہلے ہی ہو سکتی ہے، روزوں میں تو پھر آپ کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور شاید ہمت بھی نہیں ہوتی، اور اس لیے ہمیں اور بہت سے کام ہوتے ہیں، اپنے افطار کرنا ہوتا ہے، عبادت، قرآن شریف، یہ ساری چیزوں پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم گھر کی صفائیوں میں ہی لگے رہیں۔
تو میں نے سوچا چلو بھائی آج میں اس کی ڈیپ کلین کر لیتی ہوں۔ اور اب مائکرو ویو کے اندر مطلب زیادہ گندگی ہو جاتی ہے اوپر، تو پھر بھی ہم یہ ہوتا ہے کہ روزانہ ہاتھ کے ہاتھ صفائی کر دی، ہاتھ کے ہاتھ پورا صاف کر دیا۔ تو اچھا، ہمیشہ جب بھی آپ اپنے جو یہ الیکٹرانکس اپلائنسز ہوتے ہیں، ان کو آپ ہمیشہ لکوڈ جو ہمارا ہوتا ہے ڈش واشر، وہ ڈش واشنگ جو سوپ ہوتے ہیں، تو اس سے آپ صاف کریں، صابن سے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے لیمن میکس لیا تھا لکوڈ والا، اور اس سے میں نے اس کی صفائی کی، اس لیے چکنائی کاٹتا ہے لیمن میکس لکوڈ، تو وہ میں نے لے لیا تھا، اور اس سے میں نے اندر سے اچھی طرح سے پہلے اسپنج سے صاف کر دیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے جو اسٹیل وول ہوتا ہے اس سے میں نے بہت اچھی طرح سے اس کی صفائی کر دی تھی، تو کافی اچھی طرح یہ صاف ہو گیا تھا اور چمک رہا تھا، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو۔ اچھا جی، جو ہماری جو مائکرو ویو کی پلیٹ ہوتی ہے وہ تو ٹوٹ گئی تھی، تو پھر ہم نے یہ ایک ایسی ہی نارمل پلیٹ رکھ لی، مگر یہ بہت اچھے کام کرتی ہے، ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ اچھی پلیٹ ہونی چاہیے جو آپ کے مائکرو ویو میں چل جائے، ٹھیک ہے؟ اب باری آتی ہے اوپر کی صفائی کی۔ میں اپنے مائکرو ویو پہ یہ کچھ چیزیں رکھ لیتی ہوں، جیسے کہ میرا یہ ٹیشو پیپر کا رول ہے، اور کچھ نیمبو ہے، کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے کچن میں اتنی زیادہ جگہ تو ہوتی نہیں ہے کہ آپ الگ الگ ہر چیز رکھیں، تو مائکرو ویو ہی ایک آپ کو ایسی اچھی جگہ نظر آتی ہے جہاں پہ آپ اپنی ساری چیزیں رکھ لیتے ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں۔ ہاں، بشرطے کہ آپ اس کو اچھی طرح رکھیں، اچھا مینیج کر کے خوبصورت جار میں، اور اس طرح سے، تو پھر آپ کا جو یہ کونا ہوتا ہے مائکرو ویو کا، یہ بہت خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ اور کچن ایسی جگہ ہوتی ہے خواتین کی کہ مطلب اس کو دیکھ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا یہ کچن ہے اور اچھا لگ رہا ہے، اور ہماری پوری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کچن کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں تاکہ وہ خوبصورت لگے۔ تو بس یہاں خوبصورتی کی بات بھی ہو گئی اور ہماری صفائی بھی ہو گئی، الحمدللہ مائکرو ویو اندر سے اور باہر سے بہت اچھی طرح چمک گیا تھا۔ بس ماشاءاللہ جمعہ بھی ہے، اور کچھ مطلب نماز تو ہم ویسے ہی پانچوں وقت کی پڑھتے ہیں، مگر جمعے کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت مطلب اچھے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے، اور بے شک نئے کپڑے پہنیں، اس کا ثواب ہے، تو ثواب حاصل کریں اور اچھے نئے کپڑے پہن کے جمعے کا اہتمام کریں، جس سے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے آج میں نے صبح ہی کام اسٹارٹ کر دیے تاکہ میرا فرائیڈے جو ہے اور میں اس میں اچھی سی تیاری کر سکوں۔ اچھا جی، اب آ جاتی ہے باری ایئر فرائر کی، اور اس کی صفائی بہت کم ہوتی ہے، خیر میں اس کو بہت کم یوز کرتی ہوں، اتنا موقع نہیں ملتا، مگر یہ ہے کہ جب بھی یوز ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے گندا تو ہو جاتا ہے، آپ چاہے ویسے تو یہ بہت آسانی ہے، اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کچھ چکنا نہیں کھانا چاہتے تو آپ اس میں آرام سے ایئر فرائر میں آپ سموسے بھی مطلب آپ اسے بنا سکتے ہیں، اور آپ کو جیسے پکوڑے کوئی آئلی نہیں کھاتا تو آپ اس میں سارے جو پکوڑے بنا سکتے ہیں، مگر میں نہیں بناتی، مجھے زیادہ مطلب ان کو فرائی کرنا ہی اچھا لگتا ہے، اور مگر کبھی کبھی آپ اس میں فش کو آپ فرائی کریں، بہت اچھی کرکری اور بہت اچھی مزیدار بنتی ہے۔ تو یہاں میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا، اور اس کو میں نے اسٹیل وول سے ہی صاف کیا تھا، اس لیے کہ اس کے اندر جو راڈس اس کے اندر جو جالی ہوتی ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑی گندی ہو جاتی ہے، تو اسے ہمیں اسٹیل وول سے ہی صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں ہمارا جو ہے یہ ایئر فرائر کا بھی صاف ستھرا ہو گیا تھا، اور اس کو بھی میں نے تھوڑا سا الٹا کر کے رکھ دیا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے، اور اب باری آتی ہے اس کی، اور اس کو بھی میں نے اسٹیل وول سے صاف کیا تھا، اس کے اوپر کی جو باڈی ہے وہ اسٹیل کی ہے، تو اس میں جب تھوڑا میل اور جیسے چکنائی جو ہے وہ ایک دم جم جاتی ہے، تو وہ لکوڈ لیمن میکس جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے اس کی چکنائی کو کاٹ دیتا ہے، اور یہ جو اسٹیل وول ہے یہ بھی کوئی ایسا اسٹیل وول نہیں، بہت اچھا سافٹ اس کا ہے، اس سے بہت اچھی طرح سے صفائی ہو جاتی ہے، آپ کے ہاتھوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، چبھ رہا ہے، یہ بہت اچھے اس سے بنا ہوا ہے مٹیریل سے۔ اچھا جی، یہ ہمارا جو ہے یہ صاف ہو گیا تھا، اور بس پھر اس کے بعد میں اپنی جو ہے کام کروں گی، پھر نماز کی ہماری ہوگی تیاری انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر میں پڑھوں گی قرآن پاک، اب میرا قرآن پاک بھی پورا ہونے والا ہے،
اور ہمیشہ ہمیں یہ بولنا چاہیے کہ ہمارا قرآن پاک پورا ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، تو ہمیں ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو آج میرے ماشاءاللہ 27 سپارے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رمضان کے لیے قرآن پاک اسٹارٹ کروں گی. اللہ تعالیٰ آگے ہمت دے، توفیق دے، اور ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے رمضانوں کو ہم گزار سکیں، بہت سکون سے، بہت خوشیوں کے ساتھ، بہت آسانیوں کے ساتھ. اور ویسے بھی رمضان تو اللہ کا رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس میں ہم جتنی عبادت کریں وہ باتیں کم ہیں. یہ مہینہ پھر 1 سال بعد آتا ہے. تو اور جب یہ مہینہ آتا ہے اور ہمیں اتنا انتظار ہوتا ہے، اور پھر ایک مہینہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، پھر دکھ بھی ہوتا ہے کہ رمضان چلے گئے. افطار کا ٹائم یاد آتا ہے، سحری کا ٹائم یاد آتا ہے، اور بڑی ایک الگ خوشی سی محسوس ہوتی ہے جب مطلب ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے. بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے ساتھ ہیں. مگر ایک جو سکون ہوتا ہے، اور جو مطلب ایک کہتے ہیں نور ہی نور پھیلا ہوتا ہے ہر جگہ، ہر مسلمان ملک کا، جہاں جہاں روزے لوگ رکھتے ہیں پوری دنیا میں. تو الگ ہی ایک اس کی برکتیں، رحمتیں، رونقیں، الگ ہی انتظار ہوتا ہے رمضانوں کا. اور پھر عید آتی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم سب کو ہر سال رمضان، عید، بقرعید کی خوشیاں نصیب کرے. اور ہماری فیملی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ خوشیوں کا سما رکھے، خیر و برکت رکھے. یہی دعا ہے. اللہ ہمارے ملک کے لیے اچھے رکھے. اب یہ رمضان ہے، نئی حکومت ہے، پہلے رمضان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا کرے اور بہت بہتر کرے، اس سے ہمارے ملک میں آسانیاں ہوں، خیر و برکت ہو اللہ پاک. تو یہی دعائیں ہیں. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے، آپ بھی ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور دعا کیا کریں میرے لیے، میرے چینل کے، میرے فیملی کے لیے، کہ میرا چینل بہت اچھا گرو کر جائے اور میرا چینل بھی مونیٹائز ہو جائے اللہ کے حکم سے. اور رمضان ہے اور آپ سب کی دعاؤں کے اور تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا جی، یہاں ہمارا جو ہے جوسر گرائنڈر کی مشین بھی صاف ہو گئی تھی، اور جو اس کا جگ، اور جو جیسے ڈرائی پاؤڈر کی جو ہمارے وہ ہوتے ہیں مطلب جو جگ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ میں نے نہیں دھوئے، وہ صاف ستھرے رکھے تھے. مگر یہ جو میں جس سے جوس وغیرہ نکالتی ہوں، اس کو میں نے اپنے اس پہ مشین کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ کبھی اورنجز یا سیب کا جوس نکالنا پڑ جاتا تھا. اس کو میں نے اپنے قریب ہی رکھا ہوا ہے. مگر ایک میری صفائی بہت زیادہ ضروری ہے. تو شکر الحمدللہ آج میرے یہ بڑے بڑے 3 کام ہو گئے ہیں. اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اب بس مجھے اپنے فروزن آئٹم وغیرہ جو ہیں ان کی کرنی ہے تیاری. انشاءاللہ اس کا ولاگ بھی بہت اچھا آئے گا، اور آپ لوگوں کو پسند آئے گی میری ریسیپیز جو میں آپ لوگوں کے لیے بناؤں گی انشاءاللہ. تو یہاں ہماری صفائی ہو گئی تھی اور دھل گئے تھے ماشاءاللہ، برتن بھی میرے دھل گئے تھے، سارے کام ہمارے ہو گئے تھے. اور امید ہے آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. اچھا جی، ہم نے ساری سیٹنگ کر دی ہے اور سب کچھ کام ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.